زارا جس نے قسم کھائی ہے عالیہ کی حقیقت جاننے کے بعد سے کہ وہ عالیہ کو اسی طرح سے مات دے گی جس طرح سے عالیہ بچپن سے لے کر اب تک اسے پیار کی مات دیتی آئی ہے۔ زہرا جو کہ عالیہ کی حقیقت جاننے کے بعد بھی جب عالیہ کے سامنے بالکل نارمل طریقے سے پیش آتی ہے تو عالیہ کو لگتا ہے کہ شاید زارا اب بھی میرے کنٹرول میں ہے، لیکن عالیہ اس بات کو سمجھ نہیں پا رہی کہ زارا اسی کے طریقے سے اس کو مات دینا چاہتی ہے۔ ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ کس طرح سے 50 لاکھ روپے کا چیک لینے کے باوجود عالیہ کا لالچ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ وہیں پر جب مہرو آ کر دیکھتی ہے عالیہ کے پاس 50 لاکھ روپے کے چیک کو تو کہتی ہے کہ اماں آپ نے بہت بڑی بے وقوفی کر دی ہے، ان 50 لاکھ روپے کے لیے آپ نے بہت بڑی قیمت اپنے ہاتھوں سے گنوا دی ہے۔ مہرو کی بات جب عالیہ کو سمجھ نہیں آتی تو وہیں پر مہرو بتاتی ہے کہ جب پورے کا پورا سمندر آپ کو مل سکتا تھا تو آپ کو کیا ضرورت پڑی ہوئی تھی یہ چلو بھر پانی کو اپنے پاس اکٹھا کرنے کی۔ اس بات پر مہرو جب عالیہ کو کہتی ہے کہ آپ کو اب انہی پیسوں پر گزارا کرنا ہوگا، شکر کریں کہ آپ کو یہی مل گئے، اب آپ کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن عالیہ جو کہ مہرو سے کہتی ہے کہ جب مجھے پورا سمندر مل سکتا ہے تو مجھے کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے کہ میں اس چلو بھر پانی کو اپنے پاس رکھوں، اس 50 لاکھ روپے کا میں کیا کروں گی۔ اب دیکھنا زارا کو میں کس طرح سے اپنی باتوں میں لے کر پھر سے اسے یہ بتانے کی کوشش کروں گی کہ کس طرح سے اس کے باپ نے میرے خلاف سازش کر کے اسے بھڑکانے کی کوشش کی ہے۔ لیکن عالیہ جو کہ اس بات کو سمجھ نہیں پا رہی کہ زارا پہلے سے ہی حقیقت کو سمجھ چکی ہے اور وہ یہ بھی جان چکی ہے کہ عالیہ پیسے کی خاطر کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہے۔ زارا جو کہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ اب اپنے والد کے پاس جا کر رہے گی، لیکن اس سے پہلے اسے ایک بہت بڑا کام کرنا ہوگا کہ جس کے ذریعے عالیہ کو سبق حاصل ہو سکے۔ زارا عدیل کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ چاہتے ہیں نا کہ میں ہمیشہ کے لیے آپ کے پاس آ کر رہوں۔ عدیل جب یہ بات سنتا ہے تو وہ بے انتہا خوش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ زارا بیٹا ظاہر سی بات ہے، تم میری بیٹی ہو، تم میری پیاری بیٹی ہو، میں تو یہی چاہتا ہوں کہ تم ہمیشہ کے لیے میرے پاس آ کر رہو۔ زارا وہیں پر عدیل سے اپنی بات کا مطالبہ کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ کو میرا یہ ایک کام کرنا ہوگا، آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ میری ایک شرط ہے۔ وہیں پر دوسری طرف عالیہ جو کہ زارا کو پھر سے اپنی باتوں میں لینے کی کوشش کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا، دیکھ لو تمہارا باپ کس نیچر کا مالک ہے، اس نے مجھے تمہاری اور منیر کی نظروں میں گندا کرنے کے لیے یہ چیک بھجوایا ہے۔ یہ چیک تمہارے باپ کی ایک بہت بڑی سازش ہے جس کے ذریعے وہ مجھے تمہاری اور منیر صاحب کی نظروں میں برا کرنا چاہتا تھا۔ زارا جو کہ باتوں ہی باتوں میں عالیہ کو کہتی ہے کہ ہاں میں سمجھ رہی ہوں، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، آپ ایسا کریں کہ آپ یہ چیک مجھے پکڑائیں۔ زہرا باتوں ہی باتوں میں عالیہ سے 50 لاکھ روپے کا چیک لے کر پھاڑ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ خالہ جان آپ بے فکر ہو جائیں، مجھے آپ کی بات پر پورا بھروسہ ہے۔ جبکہ عالیہ سمجھ نہیں پا رہی کہ زارا اب اس کے ساتھ اسی طرح کا کھیل کھیلنے کی کوشش کر رہی ہے۔ وہیں پر دوسری طرف مہرو کی چوری ایک بار پھر سے فرح کے سامنے آ گئی۔ جب فرح آ کر مہرو کے کمرے کی تلاشی لیتی ہے اور اس کو اپنا ڈائمنڈ سیٹ مل جاتا ہے تو آتا ہے زین اور آ کر کہتا ہے کہ مما آپ کیا کر رہی ہیں؟ کہتی ہے فرح کہ تمہاری بیوی نے میرا ڈائمنڈ سیٹ میرے کمرے سے چوری کیا تھا، وہی لینے کے لیے آئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ تم روز روز اس کو کچھ نہ کچھ لے کر دیتے رہتے ہو، اور میں نے بھی اسے سونے کے لحاظ سے پتہ نہیں کیا کچھ دیا ہے، اس کے باوجود یہ میری چیزوں پر نظر کیوں رکھتی ہے؟ یہ اتنی لالچی ہے، میں اس بات کو سمجھ نہیں سکتی تھی۔ کہتا ہے زین کہ آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے ماما، دراصل اس نے اپنی دوست کی ایونٹ پر پہننا تھا اور میں نے ہی اس کو کہا تھا کہ یہ آپ کے کمرے سے لے لے۔ زین جو کہ مہرو کو ایک بار پھر سے بچانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اس کی والدہ فرح اسے کچھ بھی نہ کہہ سکے۔ ایک طرف مہرو جس کا لالچ ختم نہیں ہوتا اور دوسری طرف عالیہ جو کہ مہرو کی باتوں میں آ کر مزید لالچی ہوتی جا رہی ہے۔ تو آخر کار کس انجام کو پہنچیں گی دونوں ماں بیٹیاں؟ کیا ہوگا آگے؟ مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل مفاد پرست۔